سب سے پہلے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ عظیم اخلاق تمہارے سامنے رکھوں گا تاکہ غیر مسلم بھی اگر سنے تو انہیں خبر لگ جائے، انہیں پتہ چلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان بھونکنے والے درندوں کو کیا خبر کہ میرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ حضور پاک کو اگر پڑھا ہوتا تو آنکھیں بھیگ جاتی، رسول پاک کو اگر سنا ہوتا تو دل کے دریچے کھل جاتے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک انگریز جو مسلمان نہیں ہے، اس نے کتاب لکھی اور اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے درجے پر کیا، اور کہتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اگر میں کسی سے امپریس ہوا ہوں تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس سے پوچھا گیا کیوں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ تو امپریس کیوں ہوا، کیا وجہ ہے؟ سنو اے مسلمانوں، آپ کو بھی میں بتاؤں۔ اس انگریز نے کہا میں نے بہت سارے لوگوں کی ہسٹری اور تاریخ پڑھی، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ میں نے ایک بات دیکھی، بہت ساری اچھائیاں ہیں لیکن جو دل کو موہ لیتی ہے وہ ایک حکایت، ایک حدیث ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ حدیث کیا ہے، ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ وہ انگریز کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی وہ مدینے کے چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے، چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اور جب بچے کھیلتے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے، ان کو کھلاتے تھے، انہیں ہنساتے تھے۔ تجارت کے سفر سے جب بھی آتے تو بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بتاتا ہے، سنو، حدیث پاک میں ہے، وہ انگریز جس نے کتاب لکھی اور کہا مجھے سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت سے اثر ہوا ہے تو محمد کی ذات ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کئی بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کا باپ آیا، اپنے گھر سے آیا، اور مجمع میں بچے جب کھیل رہے تھے باپ نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا آجا گھر پر تیری ماں بلاتی ہے، بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس آئے ہوئے شخص سے کہا کہ تو یہاں پر بیٹا کہہ کر کے مت پکارنا، بیٹا کہہ کر بچے کو مت پکار، اس کا نام جو ہے وہ لے کر پکار۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے، اگر میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو پھر کس کو بیٹا پکاروں؟ میں اپنے بیٹے کو پکار رہا ہوں۔ سنو اے مسلمانوں، مصطفیٰ کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احساس کیا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں سچ ہے یہ تیرا بیٹا ہے، تو بیٹا کہہ کر پکار سکتا ہے لیکن اپنے گھر میں پکار، یہاں مت پکار، اس لیے کہ ان بچوں میں بہت سارے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں۔ اگر تو اپنا بیٹا کہہ کر پکارے گا ان بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، انہیں کون بیٹا کہے گا، انہیں کون بیٹا کہہ کر پکارے گا؟ میرے عزیزوں، یہ حدیث پاک کے مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک نان مسلم ہے، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو دیکھ کر کے کتاب میں سر فہرست لکھا، دنیا کا اگر کامل کوئی انسان ہے تو محمد کی ذات، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جس کو بچوں کی یتیمی کا بھی درد تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احساس رکھتے کہ کہیں اس کا دل ملول نہ ہو جائے، اسے ہرٹ نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو۔ میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اتنے اعلیٰ، اتنے بلند کہ دنیا آج اپنے تو اپنے غیر بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، غیر بھی اعتراف کرتے ہیں۔ اور تاریخ پڑھنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں، بہت سارے انگریز مورخین ہیں، انہوں نے بھی میرے آقا کی شان میں کیا کیا لکھا ہے پڑھیں۔ گرو نانک، سکھوں کے جو سب سے بڑے گرو ہے، گرو نانک نے کہا محمد اگر نہیں ہے تو بھکتی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ گرو نانک کے الفاظ ہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر نہ ہو تو عبادت کا سلیقہ آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ اگر کسی نے بتایا ہے تو محمد عربی کی ذات ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ گرو نانک کہتے ہیں۔ اور انگریز مفکرین، دانشور یا مورخین جو لکھتے ہیں وہ الگ الگ انداز میں، آپ کو پتا ہوگا جارج برنارڈ شاہ ایک بڑا مورخ، انگریزوں کا ناول نگار بھی ہے اور بڑی تاریخ پڑھا ہوا
دنیا کی سیر کیا ہوا، اس نے کہا میں نے زمین کے چپے چپے کو دیکھا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اکثر حصے کو دیکھ لیا، ہر جگہ کی اسٹڈی کی، لیکن میں نے دیکھا کہ دنیا میں بہت ساری شخصیتیں آئی اور ان کا انقلاب، ان کا ریولیشن ان کی زندگی میں چلا، 50 سال چلا، 100 سال چلا، لیکن محمد ایک ایسی ذات ہے جس کا ریولیشن روز بڑھتا جاتا ہے، روز بڑھتا جاتا ہے۔ 1400 سال ہو گئے، ان کا انقلاب نہ کم ہوا تھا نہ گھٹا تھا، بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ ان کے زندہ انقلاب کی دلیل ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جارج برنارڈ شاہ۔ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب وہ صرف ان کی زندگی تک کے لیے نہیں تھا یا ان کے بعد 100 سال تک کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ کہتا ہے میں تو 1400 سال کے بعد دیکھ رہا ہوں آج بھی اس انقلاب کی صرف نشانیاں نہیں بلکہ زندگیاں موجود ہیں، جو لوگ آج بھی بدل رہے ہیں۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے جب 1400 سال کے بعد ان کا لایا ہوا انقلاب پوری دنیا میں اس طرح موجود ہے تو آگے کے لیے بھی مجھے یہ امید ہے کہ اس سے بڑا انقلاب آگے کے سالوں میں اسلام کا آئے گا، اس سے بڑا انقلاب آئے گا۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو صرف خیالات کی بنیاد پر نہیں رکھا، انسان کی روح کی ترقی کی بنیاد پر رکھا ہے۔ آپ کو پتا اتنے بلند و بالا، اتنے اعلیٰ و اولا کہ دنیا نے بھی اعتراف کیا، کرسچن عیسائیوں نے بھی اعتراف کیا، یہودیوں کے بعد مفکرین نے بھی اعتراف کیا، ہندوؤں نے بھی اعتراف کیا، ایک دو نہیں کئی پنڈتوں کی لسٹ ہے ہمارے پاس جنہوں نے میرے آقا کی شان میں نعتیں پڑھی ہیں، حضور کی تعریفیں کی ہیں۔ سکھوں کے گرو نانک سے لے کر اور بھی کئی گرو ہیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم کی عظمتیں بیان کی، رفعتیں بیان کی۔ خود فریڈم فائٹر میں جس کا سب سے زیادہ نام آتا ہے موہن داس کرم چند گاندھی، گاندھی کی تحریریں بھی پڑھو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کن خیالات کا اظہار کرتا ہے، کون سی باتیں پیش کرتا ہے۔ بڑے بڑے لیڈروں نے نبی پاک کو پڑھا ہے اور اچھی باتیں پیش کی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، سوامی وویکانند نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تعریف کی ہے۔ ایک دو نہیں ہزاروں ہیں، لیکن میں ان کی تعریف کا محتاج نہیں۔ جب خود رب ذوالجلال نے مصطفیٰ سے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا ہے، آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، کسی اور کی تعریف کرنے سے حضور پاک کی عزت کا اضافہ نہیں بلکہ جو تعریف کرتا ہے اس کی خود عزت بڑھ جاتی ہے، اس کی شان خود بڑھ جاتی ہے۔ لہذا